پھر آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت میں نماز زکوٰۃ کے پابند لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اور ان کا ملنے والا انعام لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو ان کے رب کے پاس اجر ملے گا یہ بتایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ سود لینا، باقی سود لینا بھی حرام ہے، جو ہو گیا، اب سود بچ گیا ہے تو وہ سود تم نہیں لے سکتے ہیں، وہ حرام ہے، اس آیت سے یہ بتلایا، اس کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ دراصل عربوں میں پہلے سے یہ سود خوری رائج تھی اور سود کا کھانا چل رہا تھا، بڑے بڑے سود کے بیوپاری تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ تھا بنو مخزوم اور ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، ان میں بھی آپس میں سود کا لین دین تھا۔ جیسے ہی بنو مخزوم مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اب ہماری حلال کی کمائی، اسلامی کمائی ہم سود میں نہیں دیں گے۔ بنو ثقیف جو سود خور تھے ان لوگوں نے کہا، وہ اگرچہ مسلمان نہیں بنے تھے، صرف ان مسلمانوں سے انہوں نے مصالحت کر لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا پیسہ ہم کو دو، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے۔ یہ جھگڑا پہنچا اس وقت کے امیر کے پاس جو مکہ میں تھے، اور انہوں نے یہ قضیہ پہنچایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا کہ سود لینا حرام ہے، باقی کی رقم بھی حرام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنا دیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے پھر حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید اعلان کیا کہ جو سود تھا وہ اب بند ہو چکا ہے اور باقی سود لینا حرام ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کا، جو بڑے بیوپاری تھے سود کے اور کئی مشرکوں کافروں کو انہوں نے سود پر پیسے دے رکھے تھے، وہ سب اب یہ نہیں لیں گے، چھوڑ دیا ہے، یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اس لعنت سے امت نے نجات پائی۔ یہاں سود کو چھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک انداز اپنایا، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور باقی سود کو چھوڑ دو، یہ فرمایا۔ یہ اسلوب صرف حکیمانہ یا اسلوب یہ صرف اسلام کا ہے، دوسرے لوگ آرڈر پاس کرتے ہیں اس لیے کوئی عمل نہیں کرتا، اور اسلام پہلے فضا بناتا ہے، دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے اور اللہ کا ڈر دلاتا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سب نے جب جیسے ہی یہ آیت سنی تھی سود کا کھانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو آج بھی اگر اپنایا جائے، حکومتیں اپنا لیں، تنظیمیں اپنا لیں کہ پہلے ترغیب دے کر اور ترہیب کے ذریعے اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، پھر کوئی حکم لائیں تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہوگا، ورنہ عملوں کو حکموں کو نافذ کرنے والے افراد اور تنظیمیں خود ہی یہ گناہ گار بن جاتی، بڑے بڑے گناہ کرتی ہے، تو پھر امت کیا گناہ چھوڑے گی۔ سوال یہ ہے کہ سود سے اور بینکوں سے اتنے سارے کام چلتے ہیں، پھر سود کے حرام ہونے کی حکمت و مصلحت کیا ہے؟ اس کے حرام ہونے کی روحانی یا معاشی نقصان اور مضرت اور نقصان والی جو وجہ ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کوئی کہے کہ اس میں بہت نفع ہے، تو دنیا کی بہت سی چیزوں میں نفع ہے، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، جوئے کے اندر اور شراب میں بھی تو ایک قسم کا نفع ہے، لیکن منافع ہے، لیکن اسم کبیر ہے، بڑا گناہ ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے، چوری میں ڈاکے میں بھی فائدہ ہے، کئی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو سود کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں بھی کچھ وقتی نفع ضرور ہوتا ہے، کسی کا کام بن جاتا ہے، کوئی کسی کی زندگی بن جاتی ہے، لیکن اس کا وبال نفع سے زیادہ ہے۔ یہ ہے راز سود کو حرام کرنے کی وجہ، یہ ہے کہ سود کا وبال نفع سے زیادہ ہے، دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی وبال ہے۔ اور اس میں فرد کا تو نفع ہے، چند افراد مالدار بن جاتے ہیں، لیکن ملت اور جماعت کا نقصان ہے کہ سب کے
تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ان کا خون چوس کر وہ بیچارے جو سود میں ادا کرتے ہیں، پھر چند لوگوں کی ترقی ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکے چوری میں چور کا اپنا نفع تو ہے، ڈاکو کا اپنا نفع تو ہے، لیکن جہاں سے چرایا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، اس گھر کا، اس جماعت کا، سب کا نقصان ہے۔ تو کوئی بھی چوری ڈاکے کو جب اچھا نہیں سمجھتا تو یہ مہا ڈاکہ جو ہے، سود کھانا اور بینکوں کا چلانا، سودی بینکوں کا چلانا، اسے کیسے گوارا کر لیا جاتا ہے؟ یہ خلاف مصلحت ہے۔ سود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں متنبہ کیا ہے، چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچو، اور ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں چوتھا ہے سود کھانا، لہذا ہلاک کرنے والا ہے تو اس سے بچو، مت کھاؤ۔ دوسری حدیث ہے 2 شخص مجھے بیت المقدس لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ خون کی نہر، اس میں ایک آدمی ہے، خون کی نہر سے باہر آنا چاہتا ہے، جیسے ہی کنارے آتا ہے تو ایک آدمی بڑا پتھر لے کر اس کو مارتا ہے، وہ پھر سے اپنے مقام پر خون کی نہر میں پہنچ جاتا ہے، پھر ایسی ہی کوشش کرتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے جب پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود خور ہے، یہ لوگوں کے خون چوستا تھا تو اس کو یہی سزا دی گئی، ابھی اپنے عمل کی سزا کو بھگت رہا ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث میں ہے سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، مدد کرنے والے پر تو ہے، سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے، اس کی نعمت بھی نہیں چکھے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، گناہ والا ہے۔ ایک درہم یا یوں کہو 1 روپیہ سود کا کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے سے زیادہ گناہ گار ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر کا یہ خلاصہ ختم ہوا۔